اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو ہوں آج آپ کو جو ٹاپک کروانے جا رہی ہوں وہ درخواست نگاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت سارے چیپٹر بھی کروا دیے ہیں، نظمیں بھی کروا دی ہیں، غزل بھی کروا دی ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے میسج کیے اور مجھے کہا کہ میم آپ جو ہیں ہمیں گرامر کے پورشن بھی کروائیں، تو میں نے جو ہے آپ کو آپ لوگوں کے میسیج پہ گرامر والے پورشن کی طرف لے آئی ہوں، اور روز کا جو ایک لیکچر ہے، جیسے اس دن میں نے آپ کو کروائی تھی صنعتیں، مکالمہ، رداد، شہرشو، مرثیہ، اس طرح آج جو ہے وہ درخواست کی باری ہے۔ تلخیص، کل میں نے آپ کو تلخیص کروائی تھی، آج میں آپ کو درخواست کروانے لگی ہوں۔ ان سین ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے 7واں کوسچن ہے، جیسے چھٹا کوسچن تھا مکالمہ اور رداد، دونوں میں سے ایک کرنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے درخواست اور خط یہ بھی دونوں آتی ہیں، دونوں میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخواست آ جاتی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے خط آ جاتا ہے، لیکن چوائس جو ہوتی ہے وہ درخواست اور خط کی ہوتی ہے۔ آپ کا میرے حساب سے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ پراپر تیاری جو آپ کو کرنی چاہیے وہ ہر چیز کی پوری کرنی چاہیے، مکمل کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ آپ جو ہے اگر کوئی بھی کوسچن آ جائے کسی بھی حوالے سے، اگر خط آتا ہے یا درخواست آتا ہے، تو آپ کے پاس آپ کو پیٹرن پتہ ہو، ساری چیزیں پتہ ہو، تاکہ آپ وہ لکھ سکے، کنفیوز نہ ہو جائے۔ 5 نمبر کا ہوتا ہے، 7واں کوسچن ہے آپ کا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ درخواست اور خط میں چوائس ہوتی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ میں سارے پوائنٹ بنا لیتی ہوں درخواست کے بھی، اور تاکہ آپ کو جو ہے لیکچر کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ اب دیکھیں، میں نے درخواست کے حساب سے اہم پوائنٹ بنائے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کی اگر میں بات کروں تو درخواست جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی ہے اس کے عرضی، گزارش، ٹھیک ہے، عرضی، گزارش، دیکھتے جائیے گا، خواہش، آرزو، تمنا یا سوال۔ لغوی معنی جو لیے جاتے ہیں وہ ان میں لیے جاتے ہیں، عرضی، گزارش کرنا، خواہش، کوئی کسی خواہش کی، کسی آرزو کی، تمنا، سوال کی۔ اگر ہم تعریف کریں درخواست کی، تو درخواست کی تعریف آتی ہے کوئی انفرادی، انفرادی کا مطلب ہوتا ہے الگ، اکیلا ایک انسان، یا اجتماعی زیادہ لوگ، شکایت، ضرورت یا مسئلہ، ٹھیک ہے، کوئی شکایت کرنی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ضرورت ہے، کسی افسر یا حکام اعلیٰ کے نام جو ہے وہ ایک عرضی کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ جو ہے درخواست کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 یا 3 پیروں میں لکھی جاتی ہے، پیراگراف کی صورت میں، ٹھیک ہے جی۔ 2 یا 3 پیرے کیسے بنتے ہوتے ہیں اور کیا مطلب ہوتا ہے 2-3 پیرے کا؟ پہلا پیرا آغاز، دوسرا پیرا اصل مدعا، مدعا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تیسرا کیا ہے، اختتام۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا 2 یا 3 پیرے میں اپنا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اور کیا ہے، آغاز، اصل مدعا، اختتام۔ اب اگلے پوائنٹ پہ آ جائیں۔ درخواست ہمیشہ جامع لکھی جاتی ہے، مکمل لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہوتا ہے کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتا یا کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں نے اگلا جو ہے پوائنٹ اسی لیے لکھ دیا، درخواست جو ہے وہ بڑے محتاط انداز میں لکھی جاتی ہے۔ کیا کیسے محتاط انداز میں؟ جیسے اگر ہم اب فرض کریں اپنے دوستوں کو کوئی چیز لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو نہ اس میں دوستوں والی بے تکلفی آتی ہے، اکثر ہم دوستوں سے ہنسی مذاق کر جاتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، تو نہ اس میں دوستوں والی بے تکلفی آتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، نہ حاکمانہ انداز، بھائی تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ایسی چیز نہیں آتی۔ تیسرا، نہ غلامانہ انداز، پلیز 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 میں یہ کر لوں، پلیز یہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تینوں پوائنٹ میں نے آپ کو کلیئر کر دیے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے درخواست میں، تاریخ ہمیشہ اردو میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اردو میں لکھی جاتی ہے۔ یہ تو آپ کے اہم پوائنٹ ہو گئے جو درخواست میں لکھنے میں ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سوچ کے سمجھ کے اگر لکھو تو درخواست میں آپ کبھی بھی غلطی نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، آپ کو بڑے سالڈ مارکس اس کے مل جاتے ہیں۔ اس کا پیٹرن دیکھا جاتا ہے، دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ اتنا زیادہ جو ہوتا ہے ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کا پیپر میں نہیں پڑھا جاتا، پیٹرن کو دیکھا جاتا ہے کہ بچے نے کس طریقے سے پیپر کو اٹیمپٹ کیا ہے. اور اردو کے پیپر میں تو آپ کو پتا ہے کہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیسے بچے نے کس طریقے سے جو ہے پیپر کو اٹیمپٹ کیا ہے. اہم نکات آپ کو جو ہے دوبارہ ایک دفعہ کروا دیتی ہوں، کیونکہ پھر میں نے یہیں پہ آپ کا درخواست کا ایک پیٹرن، ایک خاکہ سا بنایا ہے جس کے اندر یہ سارے جو پوائنٹ ہیں میں نے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ایڈ کیے ہیں. دیکھیں، فارسی زبان کا لفظ، لغوی معنی، عرضی، گزارش، خواہش، آرزو، تمنا، سوال. تعریف کیا ہوتی ہے؟ کوئی انفرادی یعنی مجھے ایک اکیلے بندے کو کیا مسئلہ ہے اس سلسلے میں، یا اجتماعی یا محلے میں یا کسی جگہ بھی کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے. جیسے فرض کریں آپ کالج میں کوئی کلاس کا ایشو ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو آپ اپلیکیشن لکھ کے جو پرنسپل ہیں ان کو دیتے ہیں کہ ہاں سر یا میم یہ ہمیں مسئلہ ہے تو ہمارا اس پہ نوٹس لیا جائے. اس کو اجتماعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شکایت، اب کیا میں نے بھی آپ کو شکایت کے لحاظ سے بتایا، کوئی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے افسر یا حکام اعلیٰ کو جو جن کے نام جو ہے یہ لکھا جاتا ہے اس کو درخواست کہلاتا ہے. 2 یا 3 پیراگراف پر یہ مشتمل ہوتی ہے. پہلا پیراگراف ہوتا ہے آغاز کا، اصل مدعے کا، اختتام کا. درخواست جو ہوتی ہے جامع لکھی جاتی ہے، جامع مکمل طور پہ. ٹھیک ہے. کیا چیز کن چیزوں کے لیے جامع ہوتی ہے وہ میں نے یہ تینوں پوائنٹ لکھ دیے ہیں. محتاط انداز میں لکھی جاتی ہے، دوستوں کی سی بے تکلفی پائی نہیں جاتی، حاکمانہ انداز نہیں ہوتا، نہ ہی غلامانہ انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. درخواست میں تاریخ ہمیشہ اردو میں لکھی جاتی ہے. یہ تو ہو گیا آپ کے درخواست کے اہم پوائنٹ، اہم نکات. اب آ جائے جی درخواست میں جو بہت سارے بچے غلطیاں کرتے ہیں. آپ لوگوں کے میں نے وہ چیزیں اٹھائی ہیں جن میں جو بچیاں یا بچے جو ہیں وہ غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، اس حساب سے جو ہے وہ میں نے آپ کا یہ آج درخواست کا پیٹرن اٹھایا ہے. تو اگر آپ ان غلطیوں کو دیکھیں، میں نے یہاں پہ جو دی ہے آپ کو ٹائٹل بھی وہ یہی دیا ہے کہ غلطیاں، کیا غلطیاں آپ لوگ درخواست میں کرتے ہیں، پوائنٹ وائز آپ کو بتاتی جاتی ہوں. نمبر 1، جناب. اب اگر آپ پرنسپل کو لکھ رہے ہیں، چیئرمین کو لکھ رہے ہیں، کسی بھی محکمے کے آفیسر کو لکھ رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جناب پرنسپل صاحب. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. پہلی غلطی، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جناب اور صاحب ایک ہی بات ہوتی ہے. جناب اور صاحب ایک ہی بات ہوتی ہے، اس لیے ایک ورڈ جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے. یا تو جناب پرنسپل کریں گے، یہ دیکھیں، یا تو جناب پرنسپل یا پرنسپل صاحب، دونوں میں سے ایک ورڈ استعمال کریں گے، دونوں نہیں استعمال کریں گے. پوائنٹ نمبر 2، فرض کریں اگر ہم فیس معافی کی درخواست لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو فیس معافی کی درخواست، یہ کیا ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. جو لفظ صحیح یوز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے درخواست برائے فیس معافی. ٹھیک ہے، درخواست برائے فیس معافی، یہ جو ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے. تیسرا جو سب سے زیادہ بچے جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، جناب عالیہ. یہ کیا ورڈ ہوا جناب عالیہ؟ جنابہ عالیہ، اگر فیمیل ہو تو جنابہ عالیہ کر دیتے، یہ بھی غلط ہوا. چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، جس کو بھی آپ لکھیں گے، کسی بھی آفیسر کو، پرنسپل کو جو بھی لکھیں گے وہ آپ لکھیں گے جناب عالی. اور اس کے آگے جو سائن لگایا جاتا ہے وہ ندائیہ کا سائن ہے، پکارنے کے لیے یا بلانے کے لیے لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 3 غلطیاں آپ کی ٹھیک کرا دی. اب آ جائیں جی چوتھی غلطی کی طرف آپ کی. برائے مہربانی، ہم اینڈ میں یہ آخری جو ہم جملہ لکھتے ہوتے ہیں جب ہم اپنی درخواست کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اینڈ میں یہ جملہ لکھتے ہوتے ہیں، برائے مہربانی ہمارا آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ برائے مہربانی کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کے لیے. ورڈ گرامر کی مسٹیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. برائے مہربانی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کا، مہربانی کر کے. ٹھیک ہے. یہ برائے مہربانی آپ یوز نہیں کرتے، یہاں پہ یہ والا یوز ہوتا ہے. یہ غلط ہے، میں نے آگے ان کے مطلب بھی لکھ دیے. آگے پھر آپ لکھتے ہیں اینڈ میں
آپ کا مشکور ہوں. مشکور کا مطلب ہوتا ہے شکر کیا ہوا. شکر کیا ہوا کیسے ورڈ آ سکتا ہے؟ کسی چیز کا کیا شکر کیا ہوا؟ اس کا جو صحیح ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ممنون. ممنون کا مطلب ہے شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے. جو صحیح ورڈ ہوتا ہے مشکور کا وہ یہ نہیں ہوتا شکر کیا ہوا. کیا شکر کیا ہوا؟ نہیں. ممنون شکر گزار ہوں. اس کے بعد ہوتا ہے تابع دار. میں نے ابھی آپ کو پہلے بات یہی بتائی تھی کہ اس کے اندر غلامانہ انداز نہیں ہوتا, فرما بردار نہیں. آپ کا مخلص, کہ اگر میں نے کسی مسئلے کی طرف یہ کہ آپ سے وہ کیے تو میں آپ سے مخلص ہوں, جو یوز ہوتا ہے وہ آپ کا مخلص یوز ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے دیکھیں پوائنٹ جو بنائے تھے اس میں یہ لکھا تھا درخواست میں تاریخ ہمیشہ اردو میں لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جو غلطی بچے کرتے ہیں وہ یہ ہے, آپ جو تاریخ لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں. جیسے آج کی اگر میں تاریخ کے حوالے سے بات کروں تو 29 دسمبر سن 2020. ٹھیک ہے. اور بچے ایسے ہی لکھ دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں لکھنا ہوتا. آپ نے اس طریقے سے اردو والے جو وہ ہوتے ہیں, اردو میں جو ہوتی ہیں تاریخ, وہ ان سے جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں. جیسے 29 ہے تو 29 کو ایسے لکھیں گے, دسمبر سن 2020 ہے. اوور آل آپ کو ایک دفعہ ٹوٹل یہ بتا دیتی ہوں, اس کے بعد میں آپ کو ایک درخواست کا خاکہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح لکھا ہے. دیکھیں, فارسی زبان کا لفظ, لغوی معنی, عرضی, گزارش, خواہش, آرزو, تمنا, سوال. تعریف کیا ہوتی ہے؟ جو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو, شکایت ہو, ٹھیک ہے, یا کوئی ضرورت کی چیز ہو. دیکھیں محکمے کے اگر نام ہے, ڈاک کی جو ہے ڈاک کی ترسیل جو ہمیں صحیح نہیں ہوتی, یا ہم اپنے کالج یا اسکول کی میں کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے پرنسپل کو لکھتے ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ, کوئی ضرورت, کوئی شکایت ہو تو اس کے لیے ہم کسی افسر یا حکام اعلیٰ کو جو عرضی لکھتے ہیں اس کو درخواست کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 2-3 پیراگراف میں ہوتی ہے. میں نے آپ کو پیراگراف دیکھیں بتائے ہیں نا کہ 2-3 ہوتی ہے, تو میں نے آپ کو یہ بھی بتائے ہیں کہ پہلا پیراگراف کیا ہوتا ہے, دوسرا پیراگراف کیا ہوتا ہے, اور تیسرا کیا ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے آغاز کا, کہ ہم اس میں آغاز بتاتے ہیں, دوسرا اصل مدعا بتاتے ہیں, اور تیسرا اختتام. ٹھیک ہے, کہ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں. درخواست جو ہے وہ جامع لکھی جاتی ہے, میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو. اور وہ جامع کیسے لکھی جاتی ہے؟ محتاط انداز میں لکھی جاتی ہے. ایسا کوئی فری اسٹائل نہیں ہوتا, نہ ہی ہنسی مذاق کا کوئی سین ہوتا ہے, نہ وہ دوستوں کی جو بے تکلفی ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی, نہ حاکمانہ انداز, کہ آپ جو درخواست لکھیں اس میں اچھے ورڈ جو ہیں وہ یوز کریں, دوسرے کو عزت دیں تو خود بھی عزت پائیں. تو حاکمانہ انداز نہیں کہ آپ کسی سے اگر کوئی گزارش کر رہے ہیں یا کسی سے کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو آپ کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حاکمانہ ہو, نہ ہی غلامانہ ہو, کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ ایسے ورڈ یوز کریں جو بالکل ایسے یوز ہو رہے ہوں جیسے کوئی غلام جو ہے وہ بات کر رہا ہے. درخواست میں ہمیشہ اردو میں لکھی جاتی ہے. اب آپ کی غلطیوں کی بات ہے, جو میں ہمیشہ دیکھتی آئی ہوں پیپر میں بچوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں, جناب پرنسپل صاحب. ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے, چیئرمین بھی آ سکتا ہے, کسی جس ادارے کا جو آپ کو کوسچن آتا ہے اسی ادارے کے حوالے سے ہم یہاں پہ جو ہے لکھتے ہیں جناب پرنسپل صاحب. یہ جناب پرنسپل صاحب کیا ہو گیا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا جناب اور صاحب ایک ہی ورڈ ہوتا ہے, اس لیے جو مین چیز ہوتی ہے وہ پرنسپل صاحب ہوتی ہے یا جناب پرنسپل ہوتا ہے. فیس معافی کی درخواست ہو, علاقے میں صفائی کی ہو, پارسل کی جو ہے وہ ترسیل میں رکاوٹ ہو تو ہم لکھتے ہیں فیس معافی کی درخواست. ایسا نہیں ہوتا, درخواست برائے فیس معافی ہم الٹا لکھ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ہمیشہ یہ کسی قسم کی بھی درخواست ہو اس میں ورڈ جو آپ یوز کریں گے وہ ایسے یوز کریں گے, درخواست برائے فیس معافی. جناب عالیہ, بہت یہ پوائنٹ ہے نا, یہ بہت سارے بچوں کا غلط ہوتا ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کوئی پرنسپل ہے یا کسی قسم کی بھی کوسچن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ فیمیل کو دیکھ کے جنابہ عالیہ لکھ دیتے ہیں, ایسا غلط ہے. میں نے پھر بتایا کہ جناب عالیہ چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو اس میں ورڈ جو یوز ہوگا وہ یہی ہوگا. برائے مہربانی مطلب مہربانی کے لیے ہوتا ہے, برائے مہربانی کا مہربانی کر کے یہ والا ورڈ یوز ہوتا ہے, یہ اینڈنگ ہے. یہ ساری تو آپ کا شروع کی غلطیاں ہیں, یہ آپ کے اینڈ والے جو حصے میں جو آپ غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہیں. مشکور ہوں, مشکور کا مطلب ہوتا ہے شکر کیا ہوا, نہیں غلط ورڈ ہے.
ممنون ہوں. ممنون کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار ہوں. اگر آپ یہ میرا کام کر دیتے ہیں یا آپ اس پہ نظر ثانی بھی کرتے ہیں تو میں اس پہ شکر گزار ہوں آپ کا. تابع دار, ٹھیک ہے, یعنی تابع دار کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا, میں ایک طرح سے اس میں لیا جاتا ہے کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں, تابع دار ہوں, تو آپ اس کے لیے آپ کا مخلص یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے. جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے بچوں کی وہ یہ ہوتی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ اس میں لکھ دیتے ہیں. انگلش میں تو ایسے نہیں لکھا جاتا, اردو میں تاریخ جو ہوتی ہے, آپ اپنی بک کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو جب تاریخ پیدائش, تاریخ وفات یا کوئی بھی سن واضح کیا گیا ہے تو وہ انگلش میں واضح نہیں کیا. کبھی آپ نے یہ سوچا ہوگا, سوچا ہی نہیں ہے کبھی آپ نے. اگر آپ کبھی سوچتے تو کبھی اس چیز کو, اس پیٹرن کو ضرور فالو کرتے ہو کہ درخواست آ رہا ہے, خط آ رہا ہے, تو اس کے اندر ہم نے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس اردو حروف میں لکھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے. اب میں آپ کو جو ہے نا ایک خاکہ سا درخواست کا یہاں پہ بنا کے دکھاتی ہوں اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے پوائنٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے لکھیں گے. اچھا جی, اب میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے, سارا پیٹرن بھی بتا دیا, 7 غلطیاں بھی آپ کو بتا دی. اب میں نے ایک خاکہ سا بنایا ہے, ٹھیک ہے, درخواست کا. اب دیکھیں آپ کو جو سوال ہوگا, فرض کریں زیادہ تر جو بچوں کو سمجھانے کے لیے درخواست دی گئی ہیں فیس معافی کی, شادی کی, اور اس طریقے سے بیماری کی, ٹھیک ہے, میں نے اس سے بالکل چین قسم کی درخواست جو ہے وہ اٹھائی ہے خاکے کے طور پہ, تاکہ بچے جو ہیں ان چیزوں سے جو شروع سے پڑھتے آئے ہیں وہ تو آپ میں سے کوئی بھی لکھ لے گا, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی لکھ لے گا, لیکن میں نے ایک الگ سے درخواست کا خاکہ اٹھایا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیول کا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر اس طرح کی درخواست آئے تو آپ کس طرح لکھیں. اب خاکہ دیکھیں کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ درخواست لکھیں آپ کوسچن کو 2 یا 3 دفعہ لازمی پڑھیں. اس سے آپ کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. آپ کے سوال ہی میں اصل میں آپ کا جواب موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جو ہے وہ جواب موجود ہوتا ہے. نمبر دیکھیں, جیسے ہے سوال, ٹاؤن ناظم جس کو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے نام محلے کی صفائی کے بارے میں جو ہے وہ درخواست لکھنی ہے, یا تو ٹاؤن ناظم کو لکھنی ہے یا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے نام. دیکھیں بیچ میں انہوں نے گیپ دیا, سلیش کا نشان لگایا کہ ان دونوں میں سے کسی کے نام جو ہے آپ درخواست لکھ سکتے ہیں محلے کی صفائی کے بارے میں. اب یہ میں نے دیکھیں ایک پیج, ظاہری بات ہے یہ بورڈ ہے, آپ پوری چیز یہاں پہ نہیں آ رہی تھی تو میں نے آدھا حصہ یہاں پہ بھی یوز کیا. تو آپ یہ سمجھیں کہ درخواست جب آپ لکھتے ہیں تو پیج آپ کا آپ شروع سے یوز کریں. ساتھ آپ نے مارجن لائن کا خیال رکھنا ہے. مارجن لائن کے حساب سے آپ نے دیکھیں باخدمت جناب ٹاؤن ناظم, ٹھیک ہے, آپ اپنے شہر کا نام جو ہے وہ مینشن نہیں کرتے. اگر آپ فرض کریں فیس معافی کی لکھ رہے ہیں یا پرنسپل کو لکھ رہے ہیں کسی شکایت کی, تو پرائیویٹ سیکٹر کا نام نہیں آتا, پرائیویٹ کالج کے نام نہیں آتے, اس میں ہم ہمیشہ گورنمنٹ کالج یوز کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ ٹاؤن ناظم کو آپ نے لکھنا ہے, تو ٹاؤن ناظم آپ نے لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ الف بے جیم, ٹھیک ہے, یہ آپ نے لکھ دینا ہے. دوسرا عنوان, میں نے آپ کو بتایا تھا غلطی کیا ہوتی ہے, ہم کیا کہتے ہیں فیس معافی کی درخواست, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی دیکھیں محلے کی صفائی کے بارے میں درخواست, تو ہم جب یہاں پہ عنوان دیں گے تو ہم لکھیں گے درخواست برائے محلہ صفائی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو ہم کریں گے انڈر لائن. جب آپ عنوان دیتے ہیں تو لازمی اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں, اس کے نیچے جو ہے لائن ضرور لگائیں. دیکھیں بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے, ہم جن آفیسرز کو جو ہے درخواست لکھتے ہیں اس عنوان سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنا مسئلہ کیا بیان کیا, ٹھیک ہے. عنوان ہمیشہ مارکر سے لکھیں, ڈارک کلر کے مارکر سے اسے ہائی لائٹ کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کس چیز کے بارے میں جو ہے وہ درخواست لکھ رہے ہیں. مڈ میں پھر آتا ہے جناب علی, میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا جنابہ علی یا جناب علی لکھتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, جناب علی ہی ہوتا ہے, سائن لگتا ہے ندائیہ کا, ٹھیک ہے. اب جب ہم درخواست شروع کر رہے ہیں تو لکھیں گے نہایت ادب سے گزارش ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ آ رہا ہے آغاز دیکھیں جی, نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں کسی بھی محلے کا نام آپ لکھ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا 2 سے 3 پیراگراف میں, اور پہلا پیراگراف آغاز, اصل مدعا,
اختتام. تو اصل آغاز کیا ہے کہ میں اس جگہ کا کسی بھی علاقے کا آپ نام لکھ سکتے ہیں. اگر علاقے کا نام نہیں لکھنا تو علی بے جیم لکھ دیں کہ میں اس کا رہائشی ہوں اور یہ جو ہے وہ نئی کالونی بنائی گئی لیکن یہاں صفائی کا جو ہے وہ انتظام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے محلے میں بہت زیادہ گندگی پھیلنا شروع ہو گئی ہے. اب یہاں پہ جو سیکنڈ والا حصہ آپ اسٹارٹ کریں گے, آغاز آپ نے اسٹارٹ کر دیا. اب اصل مدعا بتائیں گے کہ نالیوں کی نہ صفائی ہونے کی وجہ سے بیماریاں جنم لینے لگی ہیں. جگہ جگہ جو ہیں وہ گٹر ابلنا شروع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے جو راہ گیر ہے, جو راہ چلتے ہوئے لوگ ہیں, گاڑیاں گزرتی ہیں تو گندے پانی کی چھینٹیں ان کے اوپر آتی ہیں. بارش ہو جائے تو سارا پانی نکاسی آگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے, جو ہے صفائی کرنے والے وہ نظر نہیں آتے. تو یہ سارا جو اصل مسئلہ ہے وہ آپ لکھیں گے. پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جگہ جگہ گندگی پڑی ہونے کی وجہ سے بو جو ہے وہ سارے علاقے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جنم لینے لگی ہیں اور ہیضہ, ڈائریا, اس طرح کی بیماری. یعنی سارا آپ نے اینڈ سیکنڈ پیراگراف میں لکھنا ہے. اختتام جب آپ کریں گے تو آپ لکھیں گے کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں اپنے مصروف ترین وقت میں سے جو آپ کی جو بزی روٹین ہے یا جو آپ کا شیڈول ہے اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہمارے علاقے کی طرف بھی دھیان دیں اور ہدایت دیں عملے کو کہ وہ علاقے کی صفائی کرے. یعنی یہ 3 حصوں میں جو ہے آپ کی درخواست جاتی ہے. میں نے پھر بتا دیا ہے, آغاز, اصل مدعا, اختتام. اب یہ ہو گیا آپ کا درخواست کا. ٹھیک ہے, بہت لانگ بھی نہیں ہوتی یاد رکھیے گا اور بہت شارٹ بھی نہیں ہوتی. کم سے کم 1 سے 1.5 پیج کی آپ کی درخواست لازمی جاتی ہے اگر آپ 3 پیراگراف کے حساب سے لکھیں تو. اس کے بعد دیکھیں یہ پیج ہی ہے, آپ سمجھیں یہ ایک آپ کا صفحہ ہی ہے جس پہ آپ لکھ رہے ہیں. آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف سے جہاں سے آپ نے بخدمت وہ لکھا ہے اسی جگہ نیچے آپ مورخہ لکھیں گے 29 دسمبر سن 2020. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے انگریزی میں تاریخ آپ نے نہیں لکھنی, اردو میں آپ نے تاریخ لکھنی ہے. آپ نے سیدھے ہاتھ سے شروع کیا ہے, اب آپ الٹے ہاتھ کی طرف آ جائیں گے. ختم ہمیشہ الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا, یعنی آپ کا یہ پیج ہے, یہ پورا آپ کا میں نے ایک طرح سے پیج ہی بنایا. اب یہاں آپ لکھیں گے آپ کا ممنون ہوں گا. ٹھیک ہے, آپ کا ممنون ہوں گا. آپ نے ساری اپنی جو باتیں بتانے کے بعد شکایت اور یہ سب کچھ, اس کے بعد الارث جس نے درخواست لکھی ہے اس کا یہاں پہ نام لکھ دیں, علی بے جیم, اور یہاں اس کا جو ایڈریس ہے کوئی بھی ایڈریس جو ہے وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں, فرضی. ٹھیک ہے, اصل نہیں, فرضی. تو یہ آپ کا جو ہے وہ درخواست کا پیٹرن میں نے جو ایک خاکہ سا ہے وہ آپ کو بنا کے بتا دیا ہے. اس میں اگر کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ آپ کو ہو تو آپ مجھے جو ہے آپ لوگوں کا گروپ بنا ہوا ہے کلاسز کے حساب سے, تو آپ اس میں میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس میں جو مسئلے ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. یہ میں نے آپ کو اوور آل ایک خاکہ بھی بنا کے دے دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے اور آپ درخواست جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں. اگر میری بتائی ہوئی باتوں پہ آپ دھیان دے کے درخواست لکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ درخواست میں زیادہ نمبر لے سکیں گے اور جو غلطیاں آپ کرتے ہوتے ہیں وہ غلطیاں آپ نہیں کریں گے. امید کرتی ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.